بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا اور اس نئے سال کا بھی ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ نیا سال ایک خوشی کا سال ہے، ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اسے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جو نیا سال ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو نیا سال ہے 2023 یہ پاکستان کے لیے سالمیت کا سال ہو، پاکستان کے لیے خوشی اور خوشحالی کا سال ہو، اور پاکستان کے لیے گرتی ہوئی معیشت کی بحالی کا سال بھی ہو۔ نئے سال کے حوالے سے میری طرف سے، نیوز کیفے کی ٹیم کی طرف سے اور ہمارے اس پورے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی بہت ساری دعائیں کہ پاکستان میں وہ سب کچھ جو ہم 2022 میں ایکسپیکٹ کرتے رہے اور ہم حاصل نہ کر سکے، وہ سب اچھا ہمیں 2023 میں ملے۔ ہم اچھا گمان کرتے ہیں، اچھی امید کرتے ہیں اور اچھے کی دعا کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام کے آغاز میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ 2022 میں اگر پاکستان کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم نے سیلاب دیکھے، ہم نے سیاسی گرما گرمی دیکھی، ہم نے معیشت دیکھی گرتی ہوئی، کوئی اتنی اچھی خبریں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملی ہیں۔ مطلب ہر کوئی یہی کہتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس حد کو جو ہے نا وہ چھونے والا ہے، پاکستان جو ہے وہ بہت نیچے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان جو ہے نا اس کو ترقی کی طرف لانے کے لیے یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، مگر واضح طور پہ کچھ اتنے میجر کام جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ خیر، 2023 سے ہم کیا امیدیں رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ جو 2022 میں نہ ہو سکا 2023 میں ہم سب مل کے کرنے والے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد خان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم خالد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نئے سال سے کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ اگر آپ وطن عزیز کو دیکھیں تو 2023 کو بھی ساتھ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سال ہم کون کون سے ایسے اہم کام کرنے والے ہیں جن سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ شکریہ فہیم بھائی، آپ کے 2023 کی آغاز میں ہی ہمیں اچھے ہی توقعات لگانی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ 2023 پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے، پاکستان کے مزدوروں کے لیے، پاکستان کے طالب علموں کے لیے اور اس ملک کے سیاستدانوں کے لیے، سب کے لیے اچھا گزرے۔ ہم ایک اچھے ماحول کے اندر اس پاکستان کو بہتری کی جانب لے کے جائیں، اور جو کچھ ہماری تباہی 2022 میں ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہتر طریقے سے سیاسی استحکام پیدا کریں، کیونکہ سیاسی استحکام ہی جو ہے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے اور ذاتی ہی معاملات کے اندر الجھے رہے تو پھر 2022 کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو خالد جی، ابھی الیکشنز کے بارے میں الگ الگ رائے لوگوں کی آ رہی ہے، تو الیکشن سے پہلے پھر وہی جلسے جلوس اور وہ دھرنے نہ جانے کیا کیا، کہیں یہ سب کچھ تو نہیں شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں 2023 کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جلسے جلوس ریلیاں، یہ سب ایک مطلب ضرورت ہے سیاست کی، اس سے مطلب انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سب ملکوں میں ہوتا ہے، تمام جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کو آپ انتہا پسندی پہ لے جاتے ہیں، آپ دھرنے پہ لے جاتے ہیں، آپ اس کو جو ہے کہ اس کا اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اس مقام تک چلے جاتے ہیں جہاں آپ کے لیے بھی واپسی ممکن نہیں ہوتی، پھر آپ راستے تلاش کرتے ہیں، فلاں محکمہ، فلاں ادارہ، فلاں یہ، فلاں ہاتھ رکھ دے، یعنی پھر ہم جو ہے مختلف طریقوں سے اختیار کر کے، اور پھر ہماری سیاست جو ہے منفی ایک عمل ہے جس کی طرف چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو سیاست کے طریقے سے آپ دیکھیں، سیاست کو آپ جو ہے کسی چادر کے میں نہ لپیٹیں کہ اس کا اگر سہارا مل جائے تو پھر ہم جو کریں گے اس کے لیے پھر آپ انتہا پسندی پہ جائیں گے۔ جیسے پی ڈی ایم نے مطلب پورے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کرایا آپ کے سامنے، یہاں کراچی سے
خیبر تک جو ہے وہ سارے انہوں نے وزٹ کیا. تو پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اسلام آباد کی طرف رخ کرنا چاہا. تو اس کی وجہ سے ان شہروں کی کم از کم اپنی جو وہ ہے لائف جو ہے روٹین لائف وہ پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ایک اکانومی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے جو کہ یقیناً متاثر ہوتی ہے, اس کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اکنامی کی جو تباہی ہے وہ صرف ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے. اچھا. اکنامی کی تباہی کا اصل تعلق جو ہے وہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے, ان کے پالیسیوں سے ہوتی ہے, ان کی پالیسیوں سے ہوتی ہے. باقی یہ کہ آپ ہندوستان دیکھیں آئے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے کہ اس کا دھرنے ہوتے رہتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, لاکھوں افراد بیٹھے رہتے ہیں, کسان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مہینوں سے بیٹھے ہیں. اس کے اثرات معیشت پہ پڑتے ہیں, لیکن معیشت کی تباہی کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی پالیسی حکومت کی کیا ہے. اس حکومت کی پالیسی سے پھر نچلی سطح پر آتے ہیں, پھر وہ احتجاج جو ہے یقین اس کے لیے ایک معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے اس تباہی کے. بالکل صحیح. اچھا 2023 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں بھائی میں سب سے پہلے تو یہ کہ 2022 میں کیا ہوا پھر 2023 میں کیا ہونا چاہیے. اصل تو موضوع یہ ہے کہ ہم پہ کیا گزری ہے اور جو تباہی ہوئی ہے اس کے اثرات اب 2023 پہ کیا آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی تاریخ کا 2022 کا جو سال گزرا ہے وہ انتہائی تباہی کا سال گزرا ہے. یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ملکی سیاست نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا. ذاتی انا, ذاتی معاملات, ذاتی ایک جسے کہنا چاہیے کہ اس کے خاطر جو ہے کہ اس کا آپس میں لڑایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذاتی انا اور ذاتی لڑائی میں تمام ادارے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تمام ادارے اس کے اندر ملوث رہے ہیں اور ان سب کی اپنی ذاتی انا, ذاتی دوستیاں, ذاتی معاملات, مفادات, چور بازاری, رشوت, جس کو جو بھی نام دے دیں, یعنی پوری سیاست اس پہ ہوتی رہی کہ یہ چور بڑا ہے, یہ چور بڑا ہے, اور اس کے بعد خود بھی اس کے اندر ملوث ہوتے گئے کہ اب وہ حقائق ہٹنے کے بعد سامنے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوا, بعد میں وہی لوگ ایوانوں میں ہمیں نظر آئے. وہ اچھا پھر یہ ہوا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ فلاں ہیں, اس کو جو ہے کہ اس کا ہٹایا گیا. پھر اس کے مطلب پہلے ہٹایا گیا, اس کے بعد پھر آئے, پھر انہوں نے بھی اسی راستے پہ چلے, پھر اس کے بعد ان کو پھر لایا گیا. دیکھیں نا, آئے نہیں, ان کو بھی لایا گیا. یعنی وہ ادارے بھی اس کے اندر شامل ہیں, لائے گئے. جن کو لایا گیا انہوں نے کیا کام کیا, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ این آر او خود ہی لے لیا. خود ہی انہوں نے جو ہے کہ اس کا اپنے آپ کو جتنے کیسز تھے کھلا ملک تباہ ہو رہا ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا, آئی ایم ایف کی شرائط آ گئی, آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکے, آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا, پیسہ لیا, آج پھر اسی مقام پر کھڑے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے پوری نہیں کی ہیں, اگر نہیں کیا تو بس اتنے فیصد رہ گیا کہ آپ ڈیفالٹر ہو جائیں گے, آپ کو 3 ہفتے کا آپ کے پاس جو زر مبادلہ موجود ہے اور آپ جو ہے کہ اس کا ملک کی تباہی پہ. یہ ہے 2022 کی کہانی. یہ 2022 کی کہانی ہے جو مختصر میں نے بیان کی ہے. باقی سبزیاں, دالیں, مہنگائی, ڈالر, بے روزگاری, 15 لاکھ کے قریب مزدور جو ہے ٹیکسٹائل کے جو ہے بے روزگار ہوئے, جو ان کی رپورٹیں ہیں. تو اس ایک لحاظ سے ملک میں بے روزگاری یعنی نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ختم ہوا, گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا پتہ نہیں, مزدور لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں. اس مقام پہ ہم نے جو ہے کہ اس کا دسمبر گزارا ہے, جنوری سے دسمبر, اور رہی صحیح کسر سیلاب نے پوری کر دی. اچھا پھر یہ بھی ایک قدرت کی وہ ہے, ہوتی رہتی ہے. مطلب یہ تو دیکھیں نا, ایک دفعہ نہیں, سیلاب ہمیشہ آتے رہے ہیں. اس سیلاب نے مزید اس گرتی ہوئی معیشت کو, اس نظام کو جو ہے ڈھیر کر کے رکھ دیا. یہ ہے 2022 کا مختصر جائزہ کہ اس کے اندر 2022 کے اندر لوگ جسے کہنے 100 سے 300% بھی دوائیوں میں اس میں جو اضافہ ہوا, اور آج اور ذرائع آمدنی وہی ہے, کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. 2023 کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو جو خوش آئند چیزیں کون سی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ابھی اس کا جائزہ مستحکم حکومت بن جائے گی, کوئی امید نہیں ہے. کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی مستحکم حکومت بنے گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیاست یہ چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم غیر جانکار رہیں گے. ٹھیک ہے نا. صوبوں کی بنیاد پر اگر جائزہ لیا جائے تو صوبوں کے اندر وہ حکومتیں, وہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے تعلق پیدا کرتے ہیں. اگر فرض کرو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کے آشیرواد کے ساتھ موجود ہے. اگر سندھ کے اندر گورنر کو لایا گیا تو وہ بھی کسی نہ کسی کے آشیرواد, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, وہ اس کو لایا گیا, سمجھ نہیں آیا کہ کس طریقے سے لایا گیا ہے. یہی حال بلوچستان کے اندر حکومت جو چل رہی ہے وہ ایک پریشر کے ذریعے چل رہی ہے, کسی وقت بھی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر بن جاتی ہے وہ. یہی حال کے پی کے کا ہے کہ تحریک انصاف کی وہاں پہ ایک حکومت ہے, بہرحال جو
موجود ہے وزیر اعلیٰ. اس صورتحال کے اندر یہ بات کہنا کہ ہم غیر جانبدار ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو کہ غیر جانبدار ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست کو جس مقام پہ لایا گیا ہے کہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے, انتخابات نہیں ہوں گے, انتخابات ہوں گے, انتخابات نہیں ہوں گے, یعنی یہ صورتحال ہے. یعنی اس ملکی معیشت کے سامنے کروڑوں اربوں روپے ایک الیکشن پہ خرچ ہوتے ہیں, یعنی کروڑوں روپے بلدیاتی انتخاب پہ خرچ ہو رہے ہیں, اس کے بعد ڈیٹ بڑھ رہی ہے, پھر خرچ ہو رہے ہیں, پھر ڈیٹ بڑھائی دی جا رہی ہے. یہی حال اسلام آباد کا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ملکی سیاست میں دونوں پارٹیاں جو ہیں کہ اس کا اپنے اپنے مفادات کے گیم کھیل رہی ہیں, ان کے اپنے اپنے ٹارگیٹ ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ اس کا وہ جو اپنی پلاننگ اور جو سوچ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی اچھا رول ادا نہ کر سکیں سیاست کے اندر, اور اگر کوئی سیاست کے اندر رول حکومت آ بھی جاتی ہے, بن بھی جاتی ہے, اپریل میں انتخاب ہوتے ہیں یا اس سے آگے انتخاب ہوتے ہیں, تو پھر وہی دھرنے اور پھر وہی سیاست کا عمل نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا خالد بھائی, کچھ عرصہ پہلے ہم پاکستان کے سب سے بڑے مسائل کا جب ذکر کیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے تعلیم کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, پھر صحت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مگر اس وقت عوام کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ عوام کا وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو مطلب کمر ہی ٹوٹ گئی ہے اس دفعہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ان دنوں میں کوئی مہنگائی کے حوالے سے بھی بہتری آ سکتی ہے, اگر فرض کریں حکومت ہی بدلتی ہے, عوام کی پسند کی حکومت بھی آتی ہے, تو تب بھی کچھ بہتریاں ہو سکتی ہیں؟ فہمی دیکھیں, ایک چھوٹی سی چیزیں جو مطلب ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, مطلب یہ وہ چیزیں جو ملک کے اندر ہوتی ہیں. زرعی ملک ہے تو جو ہماری اپنی پیداوار ہے. تم گندم ہے. سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی سے یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ جو تباہی ہوئی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو اپنے سیزن کے حساب سے آئیں گی, وہ چلیں سبزیاں کچھ آ جائیں گی, کچھ ہو جائے گا, لیکن ان تباہی کی وجہ سے یہ جو تباہی ہے یہ آپ کو میرے خیال میں پورا سال گزار دے گا. اور یہی پورا سال, یعنی ابھی تک سیلاب کے جو لوگ ہیں وہ متاثرین وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک وہاں پر جو ہے صحیح طریقے کے جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہوا ہے. اور پھر جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے اس کی سب سے وجہ یہ ہے, یعنی کھجور ہے, آپ کے جتنے بھی اشیاء ہیں جو کہ اس ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں سب تباہ ہو گئی ہیں. اب اس تباہی کے اثرات تو پڑیں گے نا آپ کے اوپر, 6 مہینے سال تو پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1 سال آپ کا جو ہے نا انہی اس میں گزرے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے جو ذرائع وہ ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ہے, سرمایہ کار آ نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ملکی معیشت جو ہے, پھر آپ کے امپورٹ ایکسپورٹس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ دوائیوں کی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, نہیں بند ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے, ٹیکسٹائل کا برا حال ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ معیشت کی اس ٹائم صورتحال سے کوئی اچھی توقع نہیں لگا سکتے. 2023 میں ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم عوام میں بہتری کی شکل میں دیکھ سکیں گے؟ اور اسپیشلی ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے, پاکستان کے مسائل کے حوالے سے, تو مہنگائی سے متعلق بات ہو رہی تھی. خالد خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو خالد خان صاحب سے ہم نے مہنگائی سے متعلق بات کی کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی بن چکا ہوا ہے, گویا عوام کی کمر ہی ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے. مگر کچھ لوگ اور کچھ ادارے ایسے موجود ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ان کے لیے میسر رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے اخوت فاؤنڈیشن. اور اخوت فاؤنڈیشن کا جو کنٹریبیوشن ہے اس ساری سچویشن میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اخوت فاؤنڈیشن غربت سے پاک کرنے کے لیے, اس ملک کو غربت سے پاک کرنے کے لیے انہوں نے کم آمدنی والے طبقے کو سود سے پاک قرضے دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے 180 بلین روپیز کے جو قرضے ہیں, وہ جتنے مستحق لوگ ہیں جو ان لوگوں کو قرضے دیے ہیں, جس سے تقریباً 54 لاکھ کے قریب لوگ مستفید ہو چکے ہیں. اور سب سے اچھی جو اچھی بات ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن نے اتنے زیادہ قرضے جو دیے ہیں اس کے بعد وہ انہوں نے واپس ریکور بھی کیے, اور اس میں کوئی انہیں بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی. جس طرح ہم بینکوں میں اور دوسرے جب قرضوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک اچھی خاصی شرح ہوتی ہے کہ قرضے واپس نہیں آیا کرتے. تو یہاں ایک اتنا
इतना अच्छा रिस्पांस का मिलना, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ अखुवत फाउंडेशन के जो CEO हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। फ़हीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे और अपने मिशन में और ज़्यादा जो है वो आपको कामयाबी दे अल्लाह पाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सैलाब आया था 2022 में, हम इसका जिक्र कर रहे थे, तो इसकी वजह से इतनी फैमिलीज़ जो है वो मुतासिर हुई हैं, तो अखुवत फाउंडेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और आप इस सब को कैसे देखते हैं? क्योंकि 2023 में हम उन सारे मसाइल से निकलना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी फ़हीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि नए साल की अवलीन सुबहों में आपने सैलाब ज़दगान को भी याद किया, जो इस ठठरती हुई सर्दी में अभी तक पनाह की तलाश में है। तो जो काम पिछले साल रिलीफ का शुरू हुआ और फिर किसी हद तक रुक गया, हम चाहते हैं कि वो जारी रहे। अब रिलीफ नहीं, अब रिहैबिलिटेशन का मरहला है, यानी इन लोगों को अब हमने घरों में बसाना है, उनको कारोबार के लिए वसाइल फराहम करने हैं, उनके घर बनाने। तो इस हवाले से अब हुकूमत जो है, अब हम अपने उसी जो हमारा पहला काम था उसके ऊपर दोबारा से असर तवज्जो दे रहे हैं कि कैसे इन लोगों को दोबारा से इनके घर तामीर हों और फिर उनके ज़राअत के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए या कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएं बगैर सूद के। ठीक है। तो आपको सुन के खुशी होगी कि हम तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ रुपए के कर्जे 10,000 खानदानों को अभी तक हम पेश कर चुके हैं। यानी एक छोटा सा अदारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 खानदानों को हमने न सिर्फ इब्तिदा में रिलीफ दिया, बल्कि हमने अब उनको अपनी जिंदगी पे अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 1 से 3 लाख रुपए तक की रकम जो है वो बतौर कर्ज हसन भी दी है। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। ये 10,000 तो नहीं है ना, ये 20,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख हैं। तो हम और आप सब मिलकर ये बीड़ा उठा सकते हैं कि हम सब लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, अगर हम किसी एक शख्स का घर बनाने के लिए 1 से 3 लाख रुपए तक की रकम अतिया कर दें, तो फिर वो उसको चली जाएगी, वापस आएगी, किसी और पे चली जाएगी, वापस आएगी, किसी और पे चली जाएगी। तो इस तरह ये घर बनते चले जाएंगे। एक जिसे कहते हैं ना, इंसानियत की हल्का दर हल्का तामीर होती चली जाएगी। ये हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम है, इसका इन्हिसार आप पर है, आपके तवज्जुह से आपके हजारों लाखों सुनने वालों पर है। हुकूमत जो काम कर रही है वो अपनी जगह पर कर रही है। हम चाहते हैं कि बस बहसियत फर्क हम क्या कर सकते हैं, तो इस हवाले से हम अपना काम जारी रख सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है अपने सैलाब से मुतासिर बहन भाइयों की मदद करने के लिए, और हमने देखा कि वो ख़ुद भी यहाँ से जो कुछ हो सका वो उन लोगों के लिए लेके गए। बट यस, अब काफ़ी महीने हो चुके हैं इसे, और वहाँ के लोगों का वो जो बुनियादी रोटी वाला मसला है वो शायद हल हो गया हो, मगर उन बहुत सारे ख़ानदान, हज़ारों की लाखों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं जो छत से महरूम है, जो इस सर्दी में वाकई जिनके बच्चे ठठर रहे हैं। तो आपको लगता है कि 2023 में ये जो मसला है इसको मुकम्मल तौर पे हल कर लिया जाएगा? क्योंकि वो जो ज़ल्ज़ले से मुतासिर होने वाले लोग थे वो भी उस तरह पहले की तरह वापस अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से नहीं आ सके थे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल, आप दोस्त कह रहे हैं कि रिलीफ के इब्तदाई दिनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन दिनों में तो कौम ने भी बहुत बढ़कर मदद की, लोगों को रिलीफ दिया, यानी खाना पीना, टेंट, शामियाने, अद्वियात। ये मरहला तो बड़ी हद तक, मैं मुकम्मल तो नहीं कहूँगा, बड़ी हद तक खुश उसलूबी से तय हुआ और हुकूमत ने भी इसमें तो बहुत सपोर्ट दी लोगों को। लेकिन असल मरहला जो मैं कहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है अब हमने इनको खतारी की तरफ लेके जाना है। तो इसमें हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने भी यूथ प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत कर्जे देने जा रहे हैं वो पूरे मुल्क में। वो अपनी जगह पर वो भी होंगे, और उसके साथ साथ जो है हमारे जैसे बहुत से और अदारे भी इसमें काम कर रहे हैं घरों की तामीर के हवाले से, तो वो भी होंगे। तो हम तो हमेशा पुरुम्मीद रहने वाले हैं और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों पर यकीन रखते हैं। तो हमें यकीन है कि हम बड़ी हद तक
इस मामले में भी अगले 2-4 महीनों में कामयाब हो जाएंगे। वो ये वक्त बहुत क्रिटिकल है, जरूरत आज है, जरूरत अब है। इतनी सर्दी में एक माँ अपने बच्चे को लेके कहाँ जाए, लेकिन बहरहाल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और उनको फिर डिप्लॉय करना और फिर घर की तामीर ये एक दिन में तो नहीं हो जाती। कहते हैं ना कि बस्ती जो है वो एक दिन में तो नहीं बचती। तो बहरहाल हम बहुत पुरुमीद हैं कि अपने भाइयों को हमने मसलन ये जो 10,000 जिन लोगों को अब रिहेबिलिटेशन के लिए इकोनॉमिक पैकेज दिया है, इसमें सबसे ज्यादा सिंध है, फिर बलूचिस्तान है, फिर केपी है, फिर पंजाब है। और हमारा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि अगले 1-2 माह में ये 10,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। आपकी जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उससे ये सफर और तेज हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर देखिए, आप मुझे ये बताएं कि जितने भी नाजरीन हम सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो इस कंस्ट्रक्शन वाले इस प्रोजेक्ट पे जिसमें आप उन लोगों के जो अपने घरों से महरूम है, उनको घर की तामीर के लिए जो है ना वो मदद कर रहे हैं उनकी, और उनको आसान कर्जे भी दे रहे हैं, उसमें हमारे नाजरीन किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी, उसमें फहीम साहब बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि ये घर जो है ये कोई बहुत आलीशान घर नहीं है कि 1 से 3 लाख की अगर रकम मिल जाए तो लोग उन घरों को अक्सर नौ ताबीर कर सकते हैं या मुरम्मत कर सकते हैं। अब आप खुद ये फैसला करें कि आपके पास कितने वसाइल हैं। आप 10,000 दे सकते हैं, आप 1 लाख दे सकते हैं, आप एक शख्स का घर बना सकते हैं, 2 का घर बना सकते हैं। तो हम एक जिसे कहते हैं एक ब्रिज हैं आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो इस वक्त हमारी मदद के तलबकार हैं। तो आप ये डोनेशन है, ये अतिया है, ये अपने घर की ज़कात है, ये एक और भाई से मवाक़ात का रिश्ता जोड़ने की कोशिश है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए किसी ने देने हैं। कोई शख्स कुछ 1,000 दे सकता है, कोई लाख दे सकता है, कोई 2 लाख दे सकता है। तो वो हमारे रिवॉल्विंग पूल का हिस्सा बनकर फिर वो रकम लोगों तक पहुंचेगी। और आपने नोट किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अमानत और दयानत पे कोई शुबा नहीं है, वो रकम वापस आती है। बिल्कुल ऐसा है। और फिर उसके बाद आगे चली जाती है। तो यही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि अपने हिस्से के चंद जो रुपए हैं या थोड़ा सा जो सरमाया है वो आप डोनेट करें और हमारे उस रिवॉल्विंग पूल में कर्ज फंड का हिस्सा बन जाए और फिर वो इन लोगों तक पहुंचती चली जाए। तो आपके मैं तो बल्कि आपसे भी कहूँगा कि आज 1,000 रुपए तो जरूर कंट्रीब्यूट करें, तो आपको देखकर हजारों लोग और आएंगे और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर ही इस सख्त तरीन जो संगीन मरहला दरपेश है पूरे पाकिस्तान को, तो उसको हम बाहमी मोहब्बत और भाईचारे के एहसास से कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और वाकई उन्होंने कहा कि साल के पहले ही दिन हमारे वो बहन भाई जो सैलाब की वजह से मुतासिर हैं उनकी तरफ उन्होंने तवज्जो भी दिलाई। और बड़ा मतलब आज हम उनका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि सर्दी की सूरत हाल ये है कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि एक जगह जहाँ से हवा आ रही है उसको बंद कर दिया जाए। कहीं भाई इन जगहों पर गवर्नमेंट के इदारे नहीं पहुँच सके हैं, यही वेलफेयर के लोग सबसे पहले पहुँचे हैं। इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा इमदाद की है और जिसके अंदर मतलब बड़े इखलास से जो कारकुन है इनका, मतलब जितने भी और भी वेलफेयर के इदारे हैं, हुकूमत है और अलखिदमत है, दूसरी और भी इदारे काम कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से यानी काम कर रहे हैं। यही पहुंचे गवर्नमेंट के इदारे पहुंचते भी है तो उसके अंदर बहुत सी और अभी तक वहाँ पे हैं ये इदारे, ये बात है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी जितने भी रफाही इदारे हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। वो चाहे वो कोरोना के दिन हो या सैलाब के दिन हो या ज़लज़ले के दिन हो या कभी भी कोई मुश्किल आई हो, तो हमारे जो रिफाही और फलाही इदारे हैं ये हुकूमत से आवाम से एक कदम आगे बढ़ के जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें बड़ा नाज है इन पे और हमारी दुआ है कि ऐसा वक्त आए कि हमें हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को इन इदारों की ज़रूरत भी ना पड़े, सब कुछ खुद ब खुद जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाए। हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले दरामदात और बरामदात के हवाले से। दुनिया भर में जो बरामदात हैं
اس کی وجہ سے ان کی معیشت میں بہتری آتی ہے اور بڑا پلان کر کے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے, کیا ایکسپورٹ کرنا ہے, کیا دنیا کو ضرورت ہے, ہم اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو درآمدات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. ہمارا کوئی نظام تھوڑا سا الٹی ہے اس بارے میں, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس طرح سنجیدہ ہی نہیں ہیں. اس وقت ایکسپورٹس کی کیا صورتحال ہے اور امپورٹس کی کیا صورتحال ہے, تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں فہیم صاحب, میں جو دیکھ رہا ہوں یعنی خاص طور سے انڈسٹریل ایریوں کے اندر اور ان مال جو جتنے بھی سرمایہ وہ بھی پریشان ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایل سی وغیرہ جو اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ تمام بے شمار اداروں کے اندر پرزے ہیں, فاضل مٹیریل وغیرہ جتنا بھی ہے وہ سب باہر سے آتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیکسٹائل اور یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے کہ اس کا بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کی پابندی کیوں لگائی انہوں نے کہ ڈالر یہاں سے جا رہا تھا. اچھا, یعنی ڈالر کی قیمت آگے مطلب اوپر جا رہی تھی, انہوں نے اس کو روکنے کی خاطر اس کے اوپر پابندی لگائی. اب اس کو پابندی لگانے سے یہ ہوا کہ ملک کی معیشت کا یہ صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم ادارے دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. یعنی مکمل طور پہ جو ہے کہ اس کا فیکٹریاں ٹیکسٹائل فیصل آباد کی جو بھی آئی تھی ایک رپورٹ آئی تھی اس کے اندر تو لاکھوں مزدوروں سے فیصل آباد میں جو ہے کہ اس کا بے روزگار ہو گئے. اب بات یہ کہ 2023 کے اندر کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں؟ اگر اس کے لیے تمام ادارے دیکھیں سیاسی کشمکش اپنی جگہ پہ. آج اگر بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے تو اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے کر رہا ہے, اس کے ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس نے ترجیحات طے کی ہیں, جبھی تو وہ آج اس مقام پر پہنچا ہوا ہے. اسی طریقے سے چھوٹے جتنے ممالک ہیں وہ کرتے رہے. چائنا ہے پورے ملک کے اندر چھایا ہوا ہے تو آخر پوری دنیا میں کر رہا ہے کام کر رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی پالیسی اپنے ملک کے مفاد کے لیے بنائی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں بناتے, ایک شارٹ ٹرم بناتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو قرضہ دینا ہے, قرضہ لیا ہے, اس کو قرضے کی ادائیگی کرنی ہے, اس کے مطابق پالیسیاں بن رہی ہے. اب اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کے اداروں کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو کم سے کم ملک کی معیشت کے بارے میں ایک سمجھوتا کرنا چاہیے اگر ملک میں سیاست کرنی ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے, کہ وہ کوئی ایک پالیسی بنائے کہ اس ملک کی معیشت کے لیے یہ چیزیں ہیں جو ترجیح بنیادوں پہ چلنی چاہیے. اور ان ترجیح بنیادوں پہ کوئی ضرب نہیں آئے. اگر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو بھی فرق نہیں پڑے, جو حکومت رہتی ہے اس میں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ حکومت تبدیل ہوئی, معلوم ہے اسحاق ڈار صاحب آ گئے, فلاں ڈار صاحب آ گئے, فلاں جو ہے کہ اس کا ترین صاحب, ان تمام لوگوں کی پالیسیاں یعنی ایک ہی گورنمنٹ کے اندر ایک تبدیل ہو رہا ہے, اس کی پالیسی دوسری ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ترقی کیا ہوگی؟ یعنی ملک کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اچھا پھر دوسری چیز کیا ہے, ایک نئے ایشو آ جاتے ہیں. ملک میں دہشت گردی کا ایشو آ گیا, ٹھیک ہے, یعنی دہشت گردی آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خارجہ پالیسی بھی آپ کو صحیح کرنی پڑے گی نا. آپ کی خارجہ پالیسی کے اندر فالٹ ہے, اس سے آپ کی ملکی معیشت پہ بھی اثر پڑے گا. آپ کو اپنی ملکی معیشت کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی خارجہ پالیسی بھی صحیح ہو, آپ کے پڑوسی ممالک سے تعلقات بھی صحیح ہوں, اور ایک ایسی غیر جانبدار خارجہ پالیسی ہو جس سے کہ ملکی معیشت کے اوپر اچھے اثرات پڑیں. ہمارے دوست ممالک بھی جو ہیں وہ بھی ہم سے ناراض ہوں. تو یہ ہے ایک مستحکم سیاسی قوت کے ساتھ ہم اپنی معیشت کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہماری ملکی معیشت صحیح ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ جن کی فیکٹریز ہیں یا کوئی پروڈکشن کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر کچھ بنا کے بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بھیج رہے ہیں, وہ بھی خوش نہیں ہیں. وہ ان پالیسیز کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں کہ جو سازگار ماحول انہیں درکار ہے وہ نہیں انہیں میسر یہاں پہ. اچھا خالد بھائی, آپ کیا مطلب سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ 2023 میں اگر ہمیں اپنی جو برآمدات ہیں ان کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہیں کس طرح ایک سرمایہ کار جو ہے اس کو ریلیف دینا ہوگا اور کس طرح اپنی جو برآمدات ہیں ان کو بڑھانا ہوگا؟ فہمی دیکھیں, اس میں سب سے پہلا کام تو گورنمنٹ کا یہ ہے کہ آجر جو ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو سننا چاہیے, اس کو ریلیف دینا چاہیے. جو حالات چل رہے ہیں, جو دشواریاں ہیں, اس کو دور کرنا چاہیے. آجر کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اجیر جو اس کے کام کر رہا ہے, جو اس کے اندر مزدور جو کام کر رہا ہے, وہ اس کو فیسلیٹ کرے. بات یہ کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کہ بہتر طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ اگر حالات کے جو ہے کہ اس کا چھوڑ دے
اور حالات کے اوپر جو ہے کہ اس کا کوئی اس کی جو ہے کہ اس کا آپ نے اس کو فیسلیٹ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ٹائم پریشان ہے سرمایہ کار جو ہے، پریشان ہے وہ سرمایہ کاری کہاں پہ کرے؟ پہلے سندھ میں کرتا تھا، پنجاب چلا گیا، پنجاب سے ادھر ہے، ہر جگہ ماحول ایک جیسا ہے. آپ کو ان کو فیسلیٹ کرنا پڑے گا، ان کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا، آپ کو ان کو چھوٹ. اب آپ کی فرض کریں کہ زراعت ہے، اہم ستون ہے پاکستان کا. اب جو سیلاب آیا ہے، آپ وہاں پہ جو کسان ہیں، وہاں پہ جو زمینیں ہیں، اس کے اندر آپ کو قرضے دینے پڑیں گے، ان کے لیے آپ کو جو فیسلٹیز دینی پڑے گی، آپ کو رعایتیں دینی پڑیں گی، کیونکہ اس ٹائم آپ کی ضرورت یہ ہے کہ زراعت کو جتنا آپ سپورٹ کریں گے، آپ کی اچھی خاصی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملے گا اس کے اندر. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہی کرتے رہیں، وہی سب کچھ کرتے رہیں، تو وہ پریشان ہے اس ٹائم. اور ان کی جو پانی کا ایشو ویسی ہے، یعنی پانی کے مسائل آپ کے جو ہے، سیلاب کی وجہ سے بھی زمینیں جو ہے نا خراب ہو گئی ہیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جدید طریقے سے ان زمینوں میں جو سسٹم کر سکتے ہیں، ہماری جتنے بھی زرعی یونیورسٹیاں ہیں، زرعی ادارے موجود ہیں، وہ اس کو بہتر طریقے سے کریں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار کے لیے کو جتنی فیسلٹیز دے سکتے ہیں، یہ بجلی کا مسئلہ ہے، ان کی گیس کا مسئلہ ہے، ان کے مطلب یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن سے کہ ان کی ملکی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، وہ بھی مطلب اس ٹائم پریشان ہے. اور یہی دو طبقے آجر و اجیر مل کے اس ملک کو بہتر لے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو رول ادا کرنا پڑے گا، اس کو اپنی معاشی پالیسیوں کے اندر ان کے حصے دار بنانا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا، کچھ ممالک جیسے ہمارا پڑوسی ملک ایران، اب ایران کو باہر سے اس نے چیزیں نہیں منگوانی ہوتی، اور نہ وہ اپنی چیزیں باہر بھیج سکتا ہے، ان کے اوپر پابندیاں اتنی زیادہ ہیں اور وہ معاملات ان کے ویسے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سارا کچھ خود سے بنانا شروع کر دیا ہے، اور جو اپنی ضروریات تھیں وہ خود سے پوری کرنی شروع کر دی. ہمارے ہاں باہر سے کسی چیز کو منگوانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ بس جی کل سے یہ چیز بند، ہم یہ فلانی چیز نہیں پاکستان میں آنے دیں گے. مگر کیا پاکستان میں خود اس چیز کا متبادل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں ہم، یا اس کی طرف بھی کوئی دھیان ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فہمی، میں نے جو دیکھا ہے کہ جو ممالک معاہدے کرتے ہیں نا مختلف قسم کے، اگر قرضوں کے بھی معاہدے کیے، ان قرضوں کے ساتھ وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں کہ یہی آئٹم جو ہیں آپ کو خریدنے پڑیں گے. یعنی وہ اپنے ملک کے معاملات میں اتنے مخلص ہیں کہ اگر وہ آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں تو اس قرضے کے اندر بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ شامل کر کے آپ کو لینی ہوں گی. یعنی آپ سوئی بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوگی، آپ کے نیل کٹر وہ بھی شامل ہوں گے کہ آپ کو جو ہے چائنا سے منگانے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسیاں اس لحاظ سے بناتے ہیں. یہی صورتحال مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایران ہے، اس کو جب پتہ چل گیا کہ دنیا اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس نے اپنی خود چیزیں بنانے لگی. مہنگائی وہاں پر ہے، بہت سی مشکلات ہیں اس کو، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے خود مختاری کے تحت چل رہا ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ اچھے خاصی تمام اپنے جتنے فوجی ہیں یا جتنی بھی دفاعی معاملات ہیں وہ اپنے پورے کرا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم سے کم کوشش کریں کہ لوکل پروڈکٹ جو ہے اس کو ہم زیادہ وہ دیں، اور بہتر طریقے سے اس ملک کے اندر جو ہے کہ اس کا جتنی زیادہ سے زیادہ ہماری لوکل اشیاء موجود ہوں گی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. تھینک یو سو مچ خالد خان صاحب، آپ تشریف لائے. اور پروگرام کے اختتام پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ مخلصین کے ہاتھ میں ہو، اور جو اس ملک کے لیے صحیح فیصلے لے سکیں، اس عوام کے لیے صحیح فیصلے لے سکیں. بس اسی دعا کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.